ہاں ممکنہ تکالیف کے لیے اتنے لائے عمل تیار ہوتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں، بڑا گھر ہو جائے، بڑا گھر ہے تو اور بڑا گھر ہو جائے، اچھا پہنوں، اچھا کھاؤں، اچھا پیوں، اور بیوی بچوں کو اچھا کھلاؤں، اس کے لیے اتنی مشقت اور وہ کیفیت، وہ تکلیف جو خود ذات پر طاری ہونی ہے، اپنے جسم پر طاری ہونی ہے، اس کے بارے میں کچھ سوچ و بچار نہیں ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف گناہوں کی وجہ سے صاحب ایمان کو موت کے وقت ہوتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کو دیکھا کرتے تھے تو بہت روتے تھے، کیونکہ حضور قیامت کے بارے میں اتنا نہیں روتے، حساب و کتاب اور میزان کے بارے میں، جتنا کہ آپ موت اور قبر کے بارے میں روتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ مرحلہ ایسا ہے کہ جس کے لیے یہ آسان ہو گیا تو پھر آسانیاں ہی آسان، اور اگر خدا نخواستہ یہاں پھنس گیا تو پھر آخرت میں بڑی مشکلات۔ اللہ 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 صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ و اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ الحمدللہ اس روحانی محفل میں ہم سب کو حاضری کی سعادت حاصل ہے۔ آج کے درس کا موضوع نہایت اہمیت کا حامل ہے، موت کی کڑواہٹ۔ موت کی کڑواہٹ، موت کی سختی، موت کی شدت، موت کی تکلیف برحق ہے، جس کو قرآن پاک نے سکرۃ الموت ارشاد فرمایا ہے۔ سکرۃ الموت کا یہی مطلب ہے کہ موت کی سختی، موت کی کڑواہٹ اور موت کی تکلیف۔ بعض دفعہ کچھ ایسے حقائق ہوتے ہیں، کچھ ایسی حقیقتیں ہوتی ہیں جن سے ہم نظریں چرا لیتے ہیں، جن سے ہم غفلت برتتے ہیں، حالانکہ وہ ایک ایسی حقیقت ہوتی ہے کہ جن سے ہم جتنا بھی منہ چھپا لیں، جتنا بھی چھپے رہیں، یا اپنے آپ کو جس قدر اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن آخر کار اس حقیقت سے ہمیں ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ممکن ہے ہو سکتی ہوں اور نہ بھی ہو سکتی ہوں، لیکن جو چیزیں ہو کر رہنی ہیں وہ ایسے حقائق ہوتے ہیں کہ جن کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، جنہیں کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ مثلا اگر کوئی شخص اس زواجی زندگی میں منسلک نہ ہوا ہو تو ممکن ہے کہ اس زواجی زندگی کے بعد اس کی زندگی اور زیادہ مصروف ہو جائے۔ اس زواجی زندگی سے قبل اس کے محدود ذرائع وسائل، ذرائع آمدنی محدود ہوں، گزر بسر چلتا ہے۔ ممکن ہے کہ زواجی زندگی کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جائیں اور وہ محدود ذرائع آمدنی محدود ہی رہیں، لہذا تکالیف بڑھ سکتی ہیں، مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ ایک ممکن امر ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ زندگی مزید کٹھن ہو جائے اگر وہی ذرائع آمدنی رہے، اگر اتنا ہی وسائل اتنے ہی محدود رہے تو آگے والی زندگی مشکل ہو سکتی ہے، لیکن ایک ممکن امر ہے، ضروری تو نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس زواجی زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذرائع آمدنی، اس کے لیے رزق کے راستے اور کشادہ فرما دے، کھول دے۔ تو دونوں راستے ہیں، ہو سکتا ہے کہ زندگی مزید بہتر ہو جائے کہ ذرائع آمدنی بڑھ جائیں، ہو سکتا ہے کہ ذمہ داریاں بھی بڑھ جائیں اور ذرائع آمدنی محدود سے محدود ہو جائیں۔ تو یہ ایک
دنیاوی مثال آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے والی زندگی کے بارے میں ممکنہ مشکلات کے لیے بھی فکر مند ہو جاتے ہیں، حالانکہ یقینی نہیں کہ مشکلات پیش آ بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی، لیکن فکر دامن گیر ہو جاتی ہے کہ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں، میرے رزق کے وسائل بڑھ جائیں، روزگار کے وسائل بڑھ جائیں، تو کو دو کرتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں کہ ممکنہ مشکلات کے حل کے لیے پہلے سے کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی دیگر دنیاوی مثالیں ہیں کہ مشکلیں آ بھی سکتی ہیں، نہیں بھی آ سکتی، پھر بھی پہلے سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ دور حاضرہ، حالات حاضرہ کے مطابق اگر آپ مثال سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیے کہ پچھلے 2 سال کا عرصہ جس میں مسلسل لاک ڈاؤن اور مسلسل رزق روزگار کے معاملات بند رہے، کئی مشکلات اس وقت ہمارے سامنے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آنے والے حالات کو بھی ہم پچھلے حالات کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو پھر سوچ و بچار شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے یہ کر لینا چاہیے، مجھے فیوچر کے لیے یہ کر لینا چاہیے، آئندہ سالوں کے لیے مجھے اپنی جمع پونجی سنبھال کر رکھنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہی مشکلات پھر آ جائیں۔ تو فکر ایک ممکنہ امر کے بارے میں جو ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، اس کے لیے اتنی فکر ہوتی ہے، تو وہ حقائق، وہ معاملات، وہ مشکلات، وہ مسائل جو امکانی نہیں بلکہ یقینی ہیں، جو ممکنہ نہیں بلکہ متحققہ ہیں، ان آنے والی مشکلات کے لیے جو یقینی مشکلات آنے والی ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کوئی فکر دامن گیر نہیں ہے، ان کے بارے میں ہم کچھ سوچ نہیں رہے، ان کے بارے میں ہم نے کبھی کوئی لایا عمل تیار نہیں کیا، کس قدر ناسمجھی ہے، نادانی ہے۔ ہم آپ کو سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ موت کی سختی برحق ہے، موت کی تکلیف برحق ہے، اور اگر گناہ بھی اس کے ساتھ ہوں تو پھر تکلیف دو چند ہو جاتی ہے، تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یقیناً موت کی سختی آ کر رہے گی، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یقیناً موت کی تکلیف، موت کی سختی یہ یقیناً آ کر رہے گی۔ جاءت بھی ماضی کا صیغہ ہے جو تحقق کے لیے آتا ہے کہ یہ بات یقینی ہے۔ ماضی کا صیغہ عربی گرامر میں یہ تحقق کے لیے آتا ہے کہ یہ بات یقیناً ہے، اور ایسے ہی پھر اللہ تعالیٰ نے لفظ بالحق بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ حقیقت سچ مچ ہوگی، اس میں کوئی تردد نہیں ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یقیناً موت کی سختی آ کر رہے گی۔ کیا ہے موت کی سختی؟ دنیا کی تکالیف ساری ملا بھی لی جائیں، دنیا کی ساری تکالیف پریشانیاں یہ ملا بھی لی جائیں، تب بھی موت کی سختی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چونکہ دنیا کی دیگر تکالیف جتنی بھی بڑی ہوں وہ گاہے بگاہے آتی ہیں، تکلیف ایک وقت آئی اور پھر آسانی مل گئی، ان مع العسر یسرا، کبھی تنگی ہے، کبھی آسانی ہے، کبھی پریشانی ہے، کبھی سکھ ہے، دھوپ چھاؤں کا سلسلہ زندگی بھر رہتا ہے، لیکن جب روح جسم سے نکلتی ہے تو اس وقت روح نکلنے کی تکلیف ساری کی ساری انہی لمحات میں بر وقت جسم پر اس کے معاملات اور اثرات ہوتے ہیں، اور اگر روایات اور احادیث آپ سنیں گے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ہم نے دنیا کی جن تکالیف، ممکنہ تکالیف کے بارے میں اتنے پریشان ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ پریشانی تو موت کی سختی کے بارے میں ہونی چاہیے۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ تحدثوا عن بنی اسرائیل، ارشاد فرمائے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں
بنی اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور بنی اسرائیل میں پے در پہ کئی انبیاء کرام تشریف لاتے رہے۔ ارشاد فرمائے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے واقعات جو واعظ و نصیحت پر مشتمل ہوں، عبرت انگیزی پر مشتمل ہوں، ان کو بیان کیا کرو، سنا کرو، کہ ان میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ فَإِنَّهُ كَانَ فِيهِمْ أَعَاجِيبُ، حدیث پاک کے لفظ ہیں فَإِنَّهُ كَانَ فِيهِمْ أَعَاجِيبُ، کیونکہ ان کے واقعات میں بڑی عجیب و غریب نصیحت کی باتیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بنی اسرائیل کے متعلق ارشاد فرمایا، خرجت طائفۃ منہم، بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ مل کر جمع ہوئے اور آپس میں انہوں نے یہ تہیہ کیا، ارادہ کیا کہ آؤ قریبی قبرستان میں جاتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان قبرستان والوں میں سے کسی ایک کو زندہ کر، کسی ایک کو زندہ فرما دے، تاکہ موت کے بعد کے حالات کے بارے میں کچھ وہ ہمیں بتائے تو ہمیں نصیحت حاصل ہو جائے۔ کیونکہ عین الیقین اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں۔ آپ قرآن اور حدیث کی جو باتیں سنتے ہیں وہ سب غیب ہے، عالم غیب ہے، اور عالم غیب پر جو یقین ہوتا ہے وہ علم الیقین کا یقین ہوتا ہے۔ عین الیقین تب ہوتا ہے جب ہم کسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، جیسے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اے اللہ تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولم تؤمن، اے پیارے ابراہیم کیا آپ کو اس بات پر یقین نہیں ہے؟ آپ نے عرض کی کہ نہیں ہے میرے رب، جو کچھ تو نے فرمایا برحق ہے، مجھے یقین ہے، میں تیرا برگزیدہ نبی ہوں، مجھے اطمینان قلب ہے، ولیکن یطمئن قلبی، میرا دل مطمئن ہے، یقین رکھتا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ مشاہدہ کروں، دیکھوں۔ تو پھر وہ واقعہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 4 مختلف پرندوں کو لیا، ان کو ذبح کیا، ان کا گوشت کیما کیا اللہ کے حکم پر، پھر ان گوشت کے ذرات کو آپس میں ملا جلا دیا، اور وہ 4 پرندوں کا گوشت، ان کا قیمہ ذرات آپس میں بالکل مرج ہو گئے، اور پھر 4 حصے کر کے 4 مختلف پہاڑوں پر رکھا، اور اللہ کے حکم پر جب ان کو بلایا تو ہر پرندہ آواز دیتا ہوا آپ کے ہاتھ میں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ تو مشاہدہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اس گروہ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کرنا چاہی کہ مرنے پر ہمارے یقین ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر بھی یقین ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ حدیث پاک ہے جو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ فقالوا لو صلینا رکعتین، انہوں نے آپس میں طے کیا کہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، ودعونا اللہ یخرج لنا بعض الاموات، یخرج لنا بعض الاموات، اور اللہ سے دعا کریں گے کہ ان قبرستان والوں میں سے کسی کو زندہ فرما۔ چنانچہ طے شدہ معاملے کے مطابق وہ گئے، قریبی قبرستان میں پہنچے، وہاں نماز پڑھی، اور نماز کے بعد اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ کسی ایک کو زندہ کر تاکہ وہ ہمارے لیے نصیحت کا سامان بن سکے۔ جب انہوں نے اللہ سے دعا کی تو ایک قبر میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک قبر والے کو زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک قبر پھٹی، شق ہوئی، اور اس میں سے ایک میت نمودار ہوا، ظاہر ہوا، اور حدیث پاک میں اس کی کیفیت یہ بیان ہوئی ہے کہ اسود اللون، وہ بظاہر چہرے میں سیاہی مائل تھا، اس کے چہرے کا رنگ سیاہ تھا، سیاہی مائل تھا، بین عینیہ اثر السجود، اور وہ موحد تھا، مسلمان تھا، کافر مشرک نہیں تھا، کیونکہ وہ مسلمانوں کے قبرستان ہی میں گئے تھے، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر سجدے کی وجہ سے نشان بھی تھا، اثر سجدہ بھی تھا، اس کی دونوں پیشانیوں کے درمیان
اثر سجدہ بھی تھا، موحد تھا، مسلمان تھا، اللہ کے حضور سجدہ کرنے والا تھا۔ وہ کہنے لگا یا ہؤلاء ما اردتم الیہ، اے لوگو مجھ سے کیا چاہتے ہو، میرے لیے کیوں دعا کی ہے کہ میں زندہ ہو جاؤں، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ لقد مت منذ 100 سنہ، مجھے آج انتقال کیے ہوئے پورے 100 برس ہو چکے ہیں۔ 100 سال پہلے میرا انتقال ہوا تھا، آج پورے 100 سال ہو گئے مجھے قبر میں۔ فما سکنت عنی حرارت الموت حتی الآن، اور 100 سال گزرنے کے باوجود موت کی گرمائش، حرارت الموت، موت کی سختی، موت کی گرمائش، موت کی حدت سے ابھی تک میں سکون نہیں پا سکا ہوں۔ فما سکنت عنی حرارت الموت، موت کی سختی سے آج 100 سال گزرنے کے باوجود میں سکون نہ پا سکا۔ محترم معزز سامعین کرام، اگر یہ کسی کافر مشرک کی بات ہوتی تو ہمارے لیے پریشان ہونے کی بات نہیں تھی، چونکہ ہم تو موحد ہیں، مسلمان ہیں، الحمدللہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام کی رسالت و نبوت پر ایمان ہے، حضور کو اللہ کا آخری نبی بھی مانتے ہیں، دیگر ہمارے عقائد بھی موحدانہ ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ، عمل میں جیسے بھی ہیں، عمل اچھے نہیں ہمارے، مگر عقیدے میں الحمدللہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، موحد کی بڑی شان ہے۔ وہ بھی موحد تھا مگر موت کی سختی اس پر بھی تھی 100 سال گزرنے کے باوجود۔ حضرت کعب ارشاد فرماتے ہیں لا یذهب عن المیت علم الموت ما دام فی قبرہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک میت قبر میں رہتا ہے، یعنی قیامت تک، موت کی سختی اس وقت تک اس سے نہیں جاتی، یعنی پورا عالم قبر کا جو مرحلہ ہے، مرحلہ برزخ ہے، عالم برزخ، موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کی زندگی کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو عالم برزخ کے پورے مرحلے میں موت کی شدت یاد رہتی ہے، موت کی تکلیف یاد رہتی ہے۔ حضرت سیدنا امام اوزاعی بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ حضرت امام اوزاعی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے، وہ حدیث ہوگی یا کسی صحابی کا قول ہوگا، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے، ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ ان المؤمن یجد علم الموت حتی یبعث من قبرہ، ارشاد فرمائے کہ یقیناً مومن صاحب ایمان جب تک قبر سے اٹھتا نہیں ہے، قبر سے اٹھایا نہیں جاتا، جب تک بعث بعد الموت کا مرحلہ نہیں آتا، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، وہ موت کی تکلیف اس کے گلے میں رہتی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علم الموت وغصته فقال هو قدر 300 ضربة بالسيف، ارشاد فرمائے کہ تلوار سے کسی جسم پر جب ضرب لگائی جاتی ہے، تلوار کسی جسم پر ماری جاتی ہے، اس کی جو تکلیف ہوتی ہے، یہ تکلیف 300 بار جمع کر لی جائے۔ ایک دفعہ تلوار مارنے کی جو تکلیف ہے، اس کو 300 بار جمع کر لیا جائے، 300 تلوار کے گھاؤ اس کے برابر موت کی تکلیف ہوتی ہے۔ اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ لمعالجۃ ملک الموت اشد من 1000 ضربۃ بالسیف، یہاں تو حد ہو جاتی ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث پاک میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سیدنا ملک الموت سیدنا اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں، جسم سے روح نکالتے ہیں، تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ تلوار کے 1000 گھاؤ، تلوار کی 1000 ضربیں، ایک دفعہ تکلیف کے وار پر، تلوار کے وار پر جو تکلیف ہو،
وہ 300 نہیں 1000 بار جمع کر لیے جائیں۔ یہ روایات مختلف اس وجہ سے ہیں کہ کم سے کم موت کی تکلیف تو بہت ہے، پھر اگر گناہ زیادہ ہوں، معصیت زیادہ ہو، نافرمانی زیادہ ہو، تو موت کی تکلیف پھر اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ اولیاء کرام پر بھی موت کی تکلیف ہوتی ہے، مگر اس لیے نہیں کہ وہ گناہ گار ہوتے ہیں، وہ بسا اوقات ان پر درجات کی بلندی کے لیے طاری ہوتی ہے۔ ابھی اس تفصیل کا وقت نہیں ہے، مگر یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ اولیاء اور صلحاء پر بھی بعض دفعہ سکرۃ الموت کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ان کے درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہے، یا اللہ کے ہاں ان کے لیے جنت میں ایک اونچا درجہ طے کیا جا چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا ایک بلند درجہ عطا فرمانا چاہتا ہے اور ان کے لیے وہ لکھا جا چکا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ پسند فرماتی ہے کہ میرے اس بندے کا عمل بظاہر اگر اس درجے کو نہیں پہنچا تو سکرات الموت کی تکلیف، سکرات الموت کی تکلیف ان کے جسموں پر طاری کر دی جائے تاکہ وہ صبر جمیل سے وہ مرحلہ طے کر لیں اور اللہ اس کے بدلے میں اجر اور ثواب کی صورت میں جنت کا وہ عالی شان درجہ، دی شان درجہ ان کو عطا فرما دے۔ حدیث پاک کے لفظ بھی آپ سن لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا بقی علی المؤمن من ذنوبہ شیء، ایک صاحب ایمان کے بعض گناہ ایسے رہ جاتے ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس حال میں بندہ مجھ سے ملے، میرا صاحب ایمان بندہ مجھ سے ان گناہوں کے ساتھ ملے، اللہ پسند نہیں فرماتا۔ یا لم یبلغہ بعملہ، اس کا عمل اس درجے کا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان گناہوں سے پاک صاف فرما دے، اس کے عمل اتنے نہیں ہوتے۔ شدد علیہ من الموت، اللہ تعالیٰ موت کی تکلیف اس پر طاری فرما دیتا ہے، لیبلغ بسکرات الموت، اس کو موت کی تکلیف سے مرحلے سے گزارتا ہے، وشدائدہ درجتہ من الجنہ، پھر اس کی وہ تکلیف، وہ صبر، اس تکلیف سے گزرنا اس کو جنت کے اس درجے پر فائز کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق مشہور و معروف مورخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ موت کی تکلیف کیا ہے؟ قیل لموسیٰ کیف وجدت طعم الموت، موت کی کڑواہٹ اور یہ موت کی کیفیت کیا ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ موت کی کڑواہٹ یہ ہے کہ کسفود ادخل فی جزت الصوف، ان روئی کی طرح اون ہوتی ہے، دمبے اور بھیڑ کے جسم پر جو اون ہے، ارشاد فرمائے کہ کانٹے دار شاخ ہو اور اس کو روئی میں یا اون میں مکمل پیوست کر دیا جائے، کانٹے دار شاخ کو روئی کے اندر بالکل پیوست کر دیا جائے، روئی اور اون اپنے ریشوں سمیت اس کانٹے دار شاخ کو بالکل جگڑ لے۔ ارشاد فرمائے کہ اس کے بعد جب وہ کانٹے دار شاخ سختی سے اس روئی یا ان میں سے نکالی جائے تو جس طرح وہ دھجیاں اڑاتی ہوئی اور جس کیفیت کے ساتھ وہ اس کے روئی کے چھوٹے چھوٹے ذرات کو باہر کھینچتی ہوئی آئے گی، ارشاد فرمائے موت کی تکلیف یہ ہے، کیونکہ روح جسم کے انگ انگ میں ہوتی ہے، جسم کے ہر رونگٹے میں، جسم کے رونگٹے رونگٹے میں روح ہوتی ہے، روح جب نکلتی ہے تو اس کیفیت کے ساتھ نکلتی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص، ان کے جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو ان کے صاحبزادے تھے، تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کی خدمت میں، اور آپ سے پوچھا کہ حضور اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہے؟ ارشاد فرمائے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ انی اتنفس، کہ جیسا کہ سوئی کا پچھلے والا باریک سوراخ ہوتا ہے، سوئی جس سے کپڑے سیے جاتے ہیں، آپ اس کا سوراخ اور اس کا جو خلا ہوتا ہے آپ اس پر غور کیجیے، بمشکل دھاگا گزر پاتا ہے، ایک سوئی میں سے، سوئی کے سوراخ میں سے بمشکل ایک دھاگا گزر پاتا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ ایسا لگ رہا ہے
کہ جیسے میں سانس اتنی سی جگہ سے لے رہا ہوں جیسے کہ سوئی کا سوراخ ہو. سانس نکالنے میں اور سانس لینے میں اتنی تکلیف ہے کہ جیسے کہ اتنی باریک سے حصے سے میرا سانس آ جا رہا ہو. اندازہ فرمائیے، تھوڑا سا کمرہ بند ہو جائے اور حبس ہو جائے کتنے پریشان ہو جاتے ہیں ہم. کبھی گاڑی میں سفر کر رہے ہوں یا پھر کبھی لفٹ میں اتفاق ہوا ہو، لفٹ میں سوار ہوں، اچانک لائٹ چلی جائے، اب لفٹ جہاں ہے وہیں رک گئی اور ہوا کا سلسلہ بھی نہیں ہے آمد و رفت کا، حالانکہ اندازہ ہے کہ ابھی سارے معاملات بحال ہو جائیں گے، اس کے باوجود حالت خراب ہو جاتی ہے. اور وہ معاملہ تو ایسا ہوگا کہ مسلسل ایسے ہی رہے گا حتیٰ کہ وہ سانس جو اتنے معمولی سے راستے سے آ جا رہا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. ارشاد فرمایا وَكَأَنِّي أَتَنَفَّسُ مِن سِمِّ إِبْرَةٍ، ایسا لگ رہا ہے کہ سوئی کا جیسے باریک سا سوراخ ہوتا ہے، بس وہاں سے سانس لے رہا ہوں. وَكَأَنَّ غُصْنَ شَوْكٍ يَجُرُّ بِهِ مِن قَدَمِي إِلَى هَامَتِي، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کانٹے دار شاخ میرے پورے جسم میں ہے اور پھر اس کو میرے پاؤں سے لے کر میرے سر تک اس کو کھینچا جا رہا ہے. یہ سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بیان کرتے ہیں. حضرت عبداللہ اپنے والد سے پوچھتے ہیں عمر بن العاص سے کہ حضور اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہے؟ ارشاد فرمائیے میری کیفیت. یہ صحابہ کرام کی حالت ہے، یہ صحابہ کرام کی کیفیت ہے. اگرچہ ان پر سکرۃ الموت ان کے درجات کی بلندی کا سبب تھا، مگر اس کے باوجود ان پر یہ کیفیتیں طاری تھیں. اگر ان کے درجات کی بلندی کے لیے ان پر سکرۃ الموت کی کیفیت ایسی ہے تو ہمارے تو بے شمار گناہ ہیں. ہمارے اگر سکرۃ الموت ہم پر طاری ہوئی تو ہمارے تو گناہوں کی بخشش کا سبب ہوگی. تو ہم اتنے گناہ کیوں کر رہے ہیں جو ہمارے لیے نتیجتاً اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے وقت خدا نہ خواستہ ہمارے لیے اذیت کا سبب بنے، ہمارے لیے تکلیف کا سبب بنے. یہاں ممکنہ تکالیف کے لیے اتنے لائے عمل تیار ہوتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں، بڑا گھر ہو جائے، بڑا گھر ہے تو اور بڑا گھر ہو جائے، اچھا پہنوں، اچھا کھاؤں، اچھا پیوں اور بیوی بچوں کو اچھا کھلاؤں، اس کے لیے اتنی مشقت ہے. اور وہ کیفیت، وہ تکلیف جو خود ذات پر طاری ہونی ہے، اپنے جسم پر طاری ہونی ہے، اس کے بارے میں کچھ سوچ و بچار نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاص اس سکرۃ الموت کے بارے میں یہ لفظ ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے تیاری کرو، ارشاد فرمایا کہ اس کیفیت کے لیے تیاری کرو. لو لم يعمل ابن آدم الا لہذا لکان نولہ ان یعمل، انسان کو چاہیے کہ وہ تیاری اس وقت کے لیے کرے. بہت سے اولیاء اللہ اور صلحاء تھے کہ جن کو غسل دیا جا رہا تھا تو غسل دینے والوں کا ہاتھ پکڑ لیا، ان کی کرامت تھی. ان کو غسل دیا جا رہا ہے، جسم سے روح نکل چکی ہے، اس کے باوجود جب غسل دیا جا رہا ہے، امام قرطبی نے ذکر کیا، دیگر محدثین نے ذکر کیا کہ وہ غسل دینے والے کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ اس مرحلے کے لیے تیاری کرو، اس لمحے کے لیے فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، تمہیں چاہیے کہ اس مرحلے کے لیے تیاری کرو، اس مرحلے سے آخر گزرنا ہے. محترم معزز سامعین کرام، آخر میں وہی بات دہرائی جائے گی کہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں، ممکن ہے ہو جائیں، ممکن ہے نہ ہوں، تکالیف، مصائب و آلام کبھی قریب ہو کر بھی پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن موت برحق ہے. موت کی تکلیف ایسی ہے جس سے ہمیں ہر صورت میں گزرنا ہے. تو اتنے گناہ ہم جمع نہ کریں کہ جب وہاں سے گزریں تو مشکل زیادہ ہو جائے، پریشانی زیادہ ہو جائے. اپنی تکلیف کو آسان کریں، دوسروں کے لیے نہیں تو کم از کم اپنے لیے ضرور سوچیں. جس وادی سے گزرنا ہے اس وادی کے لیے کچھ تیاری بھی کریں. انشاءاللہ اگر گناہ نہیں بلکہ نیکیاں ہوں گی تو موت کی تکلیف میں آسانی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یقیناً کرم فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو اس کو راضی رکھتے ہیں. اگر ہم اس کو راضی رکھنے، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی رکھنے کے لیے اپنی زندگی کو لگا دیں اور وقف کر دیں
اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ موت کی تکلیف آسان ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ موت مومن پر جس قدر تکلیفیں آنی ہیں، سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ موت کا ہے۔ مومن پر آگے آنے والے معاملات میں جتنی بھی تکلیفیں آنی ہیں، ان میں سب سے زیادہ تکلیف اشد، سب سے زیادہ تکلیف مومن کے لیے وہ موت کا مرحلہ ہے۔ اور ایک کافر مشرک پر آنے والے مراحل میں، قیامت کے آنے والے مراحل میں جتنی بھی تکلیفیں ہیں، سب سے آسان موت کا ہے، کیونکہ ان کے لیے آنے والی تکلیفیں بہت زیادہ ہیں۔ موت کا لمحہ ان کے لیے جتنا بھی تکلیف دہ ہو، مگر بنسبت ان آنے والے کے پھر بھی آسان ہے۔ اور مومن پر آنے والی جتنی بھی تکالیف ہیں، خدا نہ خواستہ اس کے گناہوں کی وجہ سے، سب سے زیادہ تکلیف گناہوں کی وجہ سے صاحب ایمان کو موت کے وقت ہوتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کو دیکھا کرتے تھے تو بہت روتے تھے۔ عرض کی کہ حضور قیامت کے بارے میں اتنا نہیں روتے، حساب و کتاب اور میزان کے بارے میں، جتنا کہ آپ موت اور قبر کے بارے میں روتے ہیں۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ مرحلہ ایسا ہے کہ جس کے لیے یہ آسان ہو گیا تو پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ یہاں پھنس گیا تو پھر آخرت میں بڑی مشکلات۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح و شام موت کو یاد رکھیں۔ حدیث پاک میں جو 20 بار دن اور رات میں موت کو یاد رکھتا ہے، یعنی بار بار تصور کرتا ہے موت کا، بات فرمائے کہ جب وہ دنیا سے جائے گا مات شہیدن، اللہ تعالیٰ اس کو درجہ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی موت یاد رکھنے اور نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ